بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ یہ آزمائش اس لیے اللہ تعالیٰ نے ڈالی کہ جو لوگ یعنی آخرت پر ایمان رکھنے والے نہیں ہیں ان کے دل اس کی طرف گمراہی کی طرف مائل ہو جائیں۔ وہی میگنیٹ والا حساب ہے، جو لوہے کی چیز ہے میگنیٹ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی، دوسری چیز الگ ہو جائے گی۔ تو شیاطین کا سلسلہ انسانوں اور جنوں میں اس لیے کیا انبیاء کے مقابلے پہ کہ اللہ تعالیٰ یہ آزمائے کہ کون انبیاء کی دعوت کو قبول کرتا ہے اور کون شیاطین کی، تاکہ وہ اسی کو پسند کریں گمراہی کے راستے کو، اور وہ وہی گناہ کرتے رہیں جو وہ کر رہے ہیں، یعنی الٹیمیٹلی اسی طریقے سے ان کی دنیا تمام ہو جائے اور آخرت میں وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جائیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اے نبی ان سے فرماؤ کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور ہستی کو اپنا منصف تلاش کروں، اپنا حاکم مان لوں، جبکہ وہ ہستی تو وہ ہے جس نے تمہاری طرف ایک مفصل کتاب نازل کی ہے، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی یعنی جیوز اور کرسچنز اس نبی کی بعثت سے پہلے جو آسمانی مذاہب کے ماننے والے ہیں، وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ قرآن نازل ہوا ہے تمہارے رب کی طرف سے بالحق، حق کے ساتھ، پرپز فل۔ تو دیکھنا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہونا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم۔ اور مکمل ہو گئی آپ کے رب کی بات سچائی اور عدل کے ساتھ، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اور اے انسان، اے سننے والے، اے مخاطب، اگر تو پیروی کرے گا زمین پہ بسنے والے اکثریت میں جو لوگ ہیں ان کی، تو وہ تجھے بہکا دیں گے اللہ کے راستے سے۔ تعداد نہیں دیکھنی، اسی کو میں کہتا ہوں کہ کوانٹٹی اتھینٹسٹی نہیں ہے، کوالٹی اتھینٹسٹی ہے۔ یہ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی صاحب امت ہیں یا موسیٰ علیہ السلام؟ اس سے پہلے تو انبیاء کرام پہ گنتی کے لوگ ایمان لاتے تھے۔ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ ہے، صرف 78 لوگ ایمان لائے، سینچری بھی پوری نہیں ہوئی، 950 سال۔ لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ایمان لے کے آئی ہیں، بیوی بھی کافرہ، قرآن میں آیا۔ قوم نے کیا اسلام قبول کرنا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن میں سورۃ العنکبوت میں آیا کہ ایک لوط ان پر ایمان لے کے آیا، یا ان کی فیملی کے لوگ تھے، باقی کوئی ایمان بھی نہیں ان پہ لے کے آیا۔ اور ابراہیم خلیل اللہ، یہ تو ہمارے نبی علیہ السلام کو ختم نبوت کا جو منصب ملا اور یہ صاحب امت، ادروائز تو یا اس سے پہلے ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، لیکن وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جب مشکل وقت آیا تو 2 بندے ہی کھڑے ہوئے ہیں جہاد کے لیے، باقیوں نے کہا کہ جی آپ جا کے لڑیں، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم تو یہیں پہ کھڑے ہیں۔
وہ صحیح بخاری میں آتا ہے، مقداد بن اسود کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم اصحاب موسیٰ کی طرح نہیں ہیں، ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے لڑیں گے، آپ کے دائیں سے لڑیں گے، آپ کے بائیں سے لڑیں گے، ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں گے۔ تو یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کو ساتھی ملے، جانثار ملے، لیکن اس زمانے میں بھی اکثریت نبی علیہ السلام کے مخالفین کی تھی۔ آج تک دنیا میں اکثریت کافروں کی ہے، تو اگر ان کی پیروی کرو گے وہ تو تمہیں سیدھے راستے سے بہکا دیں گے۔ ان کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں، یعنی جو ان کے دل میں بات آ رہی ہوتی ہے نا اسی کو عقیدہ بناتے ہیں۔ اچھا دل میں کون سی بات آ رہی ہوتی ہے؟ جس کے ساتھ آپ کے مینٹل ماڈل سیٹ ہو چکے ہیں بچپن میں۔ یعنی وہ غامدی صاحب کی مجھے بات یاد آئی، وہ کہتے ہیں کہ میری سسٹر مجھ سے کہنے لگی ایک دن کہ آپ کی باتیں تو ٹھیک ہے لیکن آپ نے مزہ سارا خراب کر دیا ہے، کیونکہ پہلے شبرات آتی تھی تو شبرات مناتے تھے، میلاد کا مہینہ آتا تھا تو میلاد، محرم آیا تو اس کی شیرنی، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک بڑی آپ سمجھ لیں مصروف ڈائنامک ریلیجس ایکٹیویٹیز والی لائف تھی، اور پھر آپ کو پتا ہے جو مرنے کے اوپر جو سرمنیز ہیں وہ تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو گمان کا نام لوگوں نے دین رکھ لیا ہوا ہے، اکثریت گمان کی پیروی کرتی ہے، اور یہ تو نہیں مگر تخمینے لگا رہے ہیں، اٹکل پچو، وہ آپ دیکھیں کیسے اٹکل پچو لگاتے ہیں۔ اچھا جی یہ ہو سکتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا، جی ٹیلی فون 10,000 کلومیٹر دور بھی آپ کریں تو وہ سن لیتا ہے، تو اولیاء اللہ نہیں سن سکتے؟ ٹھیک ہے، پرندے اڑ سکتے ہیں، اللہ کا ولی نہیں اڑ سکتا؟ اڈو اسی پڑھے ہیں تو اڈو سے مان لیں گے نہیں، وہ پہلے اڑتے ہوتے سن ہوں تو پر کٹے گئے نے، انجینئر صاحب دی ویڈیوز نے پر کٹ دیتے ہیں، تو وڈا بزرگ تو ہوا نا جنہیں پر کٹ دیتے ہیں، تو ایسے ہو سکتا ہے، کرو نا پھر مانیں گے نا، بغیر کیے تو ہم نے نہیں ماننا۔ ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے جو بہک جاتا ہے گمراہی کے راستے سے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت پانے والا ہے۔ یہ قیامت والے دن تو فیصلہ ہوگا اللہ کے علم میں، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں اور کتابوں کے ذریعے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا بتا دیا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، پس کھاؤ اس میں سے جس پہ لیا جائے اللہ کا نام، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اس کی آیات پر ایمان لاتے ہو۔ وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم نہیں کھاتے اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے جو حرام تھا وہ بڑا کھول کر بیان کر دیا ہے اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے کیا بیان ہوا ہے حرام؟ سورۃ البقرہ میں قرآنی ترتیب میں تو آ چکا، لیکن سورۃ النحل مکی سورت ہے، اس میں بھی آیا کہ 4 چیزیں ہیں: بہتا ہوا لہو، مردار، خنزیر کا گوشت، اور وہ چیز جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، غیر اللہ کا نام لیا جائے ذبیحہ کے وقت، مگر یہ کہ وہ ایسی حالت میں آپ کو کھانا پڑ جائے کہ آپ اضطراری کیفیت میں ہو، یعنی مجبوراً زندگی موت کی کشمکش بن گئی اور حلال چیز اویلیبل نہیں،
تو اس میں وہ حرام چیز بھی حلال ہوگی. اور بے شک لوگوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی خواہشات سے بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں باقیوں کو. بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے جو حد سے بڑھنے والے ہیں ان کو. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. اور ترک کر دو ظاہری گناہ کو اور چھپے ہوئے گناہوں کو. بے شک جو لوگ کماتے ہیں گناہ تو جلد ہی سزا دی جائے گی انہیں ان کے گناہوں کی جس کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. اور مت کھاؤ اس جانور میں سے کہ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے ذبح کے وقت، اور بے شک یہ کھانا فسق ہے، گناہ کبیرہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے. اور شیطان جو ہے نا وہ اپنے دوستوں کو، اپنے چیلوں کو دلوں میں باتیں وہی کرتے رہتے ہیں، ڈالتے رہتے ہیں. یہ نٹوریس معنوں میں وہی ہے، یعنی وہ جو دل میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں. جو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ علماء سو کا استاد جو ہے شیطان ہے، بہت بڑا ہے ان کا استاد، اور اگر تم نے ان کا کہنا مانا تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اب اللہ نے جواب ہی ایسا زبردست دیا ہے کہ یہ وحی کے ذریعے اللہ نے ہدایت دی ہے، تم نے اس کو فالو کرنا ہے. بھلا بتاؤ تو کہ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر اللہ نے پھر زندہ کیا ہم نے اسے، اور ہم نے اس کے لیے نور بنا دیا جس میں وہ چلتا ہے فی الناس لوگوں میں. یعنی اس سے مراد، مردہ سے مراد وہ باطل نظریات پہ تھا، اللہ نے قرآن کے ذریعے اپنے پیغمبر کے ذریعے اسے ہدایت پر لے آیا اور وہ اب ہدایت کے راستے پہ چل رہا ہے. کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے، جو کہ اس میں سے اب نکلنے والا بھی نہیں، گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا شخص، وہ کیا مقابلہ کر سکتا ہے کسی ایسے شخص کا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے وحی کے نور کے ذریعے ہدایت دے دی ہے. اس طریقے سے ہم نے کافروں کے لیے مزین کر دیا ہے جو کچھ وہ برے اعمال کرتے ہیں. یعنی اللہ نے ان کی گمراہی خریدنے کے سبب ان کے لیے ان کے جو فرسودہ نظریات ہیں نا وہ مزین کر دیے. ٹھیک ہے، خوش رہو اس میں ہی، اسی میں ہی سرگرداں رہو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اس طریقے سے ہم نے ہر بستی میں بڑے لوگوں کو اٹھایا، وہاں کے مجرم، تاکہ وہ مکر کریں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ اٹھایا سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اکساتا ہے کہ تم یہ کرو، مراد یہ کہ اٹھنے دیتا ہے. ظاہر ہے کہ نیچر تو برائی کی طرف جلدی مائل ہوتی ہے نا. اللہ تعالیٰ یعنی اگر چاہتا تو اس طرح انبیاء کے مقابل لوگ کھڑے نہ ہوتے، اہل ایمان کے مقابل، یعنی ہم ہونے دیتے ہیں. یہ اس کا بالمفہوم ترجمہ کیا جائے گا. یہ جبریہ والا عقیدہ نہیں رکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کر رہا ہوتا ہے، بلکہ اللہ نے اختیار دیا ہے. تو وہ مکر تو نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو ہی، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے. شعور کہاں سے آتا ہے میرے بھائی؟ جب گیر الٹا لگ جائے، مت ماری جائے، جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 146 میں آیا کہ ہم پھیر دیتے ہیں لوگوں کو اپنی آیات سے کہ وہ اسے قبول کریں. وہ سب کچھ بھی دیکھ لیں پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. اور پھر یہ حالت ہو جاتی ہے ان کی کہ جب وہ گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں تو اسے اپنا راستہ بنا لیتے ہیں صحیح سمجھتے ہوئے، اور جب اچھائی کے راستے کو دیکھتے ہیں تو اس سے روگردانی کرتے ہیں.
وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ. جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے وہ کہتے ہیں ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی وہ کچھ نہ مل جائے جو نبی علیہ السلام کو یا اللہ کے پیغمبروں کو دیا گیا. یعنی ہم پہ بھی علیحدہ سے وہی نازل ہونی چاہیے, ہم سے اللہ تعالیٰ خود کلام کرے, ہم پہ کتاب نازل کرے, اس وقت تک ہم ایمان بالغیب یعنی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب اس کا جواب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ول آف گاڈ کو تو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنے رسالت کا اہل کسے بنانا ہے, کس کو نبی بنا کے مبعوث کرنا ہے. عنقریب پہنچے گی ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے جرم کیا اللہ کے حضور ذلت, پستی اور سخت عذاب بسبب اس کے جو وہ مکر دنیا میں کیا کرتے تھے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. جس خوش نصیب کے لیے اللہ ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے, اسے ہر چیز پھر بڑی اچھی لگتی ہے اسلام کی. اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یعنی چاہے گا اسی کے لیے جو گمراہی کمانا چاہ رہا ہے, اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اسلام کے معاملے میں, بہت تنگ, گویا کہ زبردستی وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے, سانس بھی اسے چڑھا ہوا ہے, اس کا دم گھٹ رہا ہے, ہر چیز سے نفرت. آپ دیکھیں یعنی جسے توحید سے نفرت ہو جائے تو اسے کوئی بات بھی اچھی نہیں لگتی توحید کی. قرآن حکیم میں بھی آیا ہے نا کہ قریب ہے کہ مسلمانوں تم پہ جھپٹ پڑیں گے جب تم اللہ کی آیات ان پہ پڑھتے ہو. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ گندگی ناپاکی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو بات نہیں ماننا چاہتے, جو ایمان نہیں لانا چاہتے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. اور یہ ہے راستہ تیرے رب کا جو بالکل سیدھا راستہ ہے, بے شک ہم کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں دلائل کے ساتھ اس کے لیے جو نصیحت قبول کرنا چاہے. ایسی قوم کے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں تاکہ جس نے ہدایت کے راستے پہ آنا ہے وہ آ جائے, کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ایسے لوگوں کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے حضور, یعنی آخرت میں جنت ملنے والی ہے, اور وہی اللہ ان کا دوست ہوگا بسبب ان اعمال کے جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. یعنی صرف اللہ کو ماننے سے کام نہیں چلے گا, اللہ کی بھی ماننی پڑے گی, اعمال بھی وہ اختیار کرنے پڑیں گے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اور اس دن
جب اللہ تعالیٰ ان سب کے سب لوگوں کو جمع کرے گا اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جنوں کے گروہ، تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا. ظاہر ہے وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اٹیچ ہے اور ایک جن شیطان اٹیچ ہے. فرشتہ اسے اچائی کی طرف بلاتا ہے اور شیطان برائی کی طرف. ایک صحابی نے جرأت کر کے پوچھا آپ کے ساتھ بھی؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ بھی شیطان اٹیچ ہے، لیکن اللہ نے مجھے اس پہ قدرت دی، وہ مسلمان ہو گیا، مطیع ہو گیا، وہ بھی مجھے نیکی کی طرف بلاتا ہے. باقی کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ گارنٹی ہو. یہ قیامت کے دن کا ایک سمجھ لیں منظر کھینچا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر کے کہے گا کہ اے جنوں تم نے بہت گمراہ کر دیا، بڑے فائدے اٹھا لیے انسانوں سے، اور ان کے جو دنیا میں دوست تھے انسانوں میں سے جو نجومی ان کے کانوں میں یہ باتیں ڈالتے ہیں، اور علماء سو وہ کہیں گے اے رب ہمارے ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا ایک دوسرے سے، اور ہم اپنی میعاد کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی. یعنی دنیا تو ہم نے گزاری، ہم بھی موت تک پہنچ گئے، ہمیں بہکانے والے بھی موت تک پہنچ گئے. اللہ فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے. یعنی جنہوں نے نفع اٹھایا ان کا بھی ٹھکانہ، اور جنہوں نے گمراہ کیا ان کا ٹھکانہ بھی، اور جو گمراہ ہوئے ان کا ٹھکانہ بھی. رہو گے اس میں ہمیشہ ہمیش. ہاں اگر اللہ کسی کو نجات دینا چاہے، یعنی کسی کا بہت بڑے لیول کا جرم نہیں ہے، شرک نہیں ہے، تو قرآن میں 2 جگہ آیا نا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک اللہ معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا. تو ہو سکتا ہے کہ کسی شخص میں شرک نہیں ہے، باقی اس نے برے کام کیے، تو اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. بے شک تیرا رب حکمت والا ہے، علم والا ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور یوں ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر بسبب ان کے کرتوتوں کے جو وہ کیا کرتے تھے. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو سناتے تھے تمہیں ہماری آیات اور تمہیں دنیا میں ڈراتے تھے آج کے دن کی اس ملاقات سے کہ تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے؟ انبیاء کو بھیج کے کیا میں نے تم پہ حجت تمام نہیں کی تھی؟ وہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں اللہ ایسا ہی تھا. خود ہی ہم اپنے اوپر گواہی دے رہے ہیں، یعنی اپنے اوپر کیا، اپنے خلاف ہی دے رہے ہیں. اور دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا انہیں دنیا کی زندگی نے، اور وہ اس کے اوپر خود گواہی بھی دیں گے قیامت کے دن. ان کے دنیا میں وہ ناشکرے تھے، کفر کرتے تھے، انکار کرنے والے تھے، انبیاء کی دعوت سے روگردانی کرنے والے تھے، چاہے عمل میں کریں چاہے عقیدے میں کریں. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. یہ اس لیے ہے کہ تمہارا رب کبھی بھی ہلاک نہیں کرتا کسی بستی کو، ظلم کے ساتھ نہیں کرتا. اللہ انصاف کرنے والا ہے، اور اس حال میں کہ اس کے باشندے بے خبر ہوں اللہ ان کو ہلاک نہیں کرتا. مراد کیا کہ اللہ پیغمبر کو بھیجتا ہے اس کے بعد حجت تمام کرتا ہے. یہ کبھی نہیں ہوگا کہ کسی بستی کے باشندے کو اللہ نے تعارف نہیں کروایا اور اللہ تعالیٰ اس پہ عذاب دے دے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا
وما ربك بغافل عما يعملون. اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں ان کے عمل کے مطابق، اور تمہارا رب غافل نہیں ہے جو دنیا میں کیا کرتے تھے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ. اور تیرا رب غنی ہے، رحمت والا ہے، بے پرواہ ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، رحمت ہی فرماتا ہے، ڈومیننٹ پورشن اس کا رحمت والا ہے. اگر وہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے، لے جائے اور تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے، نئی مخلوق لے آئے جو تابع فرمان ہو. اس طرح کہ تم بھی تو کسی قوم کے جانشین ہو، تم بھی تو کسی کی اولاد ہو، اللہ تمہیں بھی ختم کر کے نئی قوم بھی آباد کر سکتا ہے. انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین. بے شک جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے نا وہ آ کر رہے گا، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. یعنی وعدہ کیا ہے؟ موت، آخرت کی جواب دہی، اور اگر نبی دنیا میں موجود ہوں تو عذاب، انکار کرنے پر. قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون. اے نبی تم فرماؤ اے میری قوم، تم اپنے اپنی جگہ پہ اپنے عمل کیے جاؤ، میں اپنا کام کروں گا. میرا کام ہے دعوت دینا، تم نے ماننا ہے مانو، نہیں ماننا جس عقیدے پہ ہو اسی پہ رہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. پس تم جان جاؤ گے کہ کس کے لیے آخرت میں اچھا گھر ہوگا. بے شک فلاح نہیں پا سکتے جو ظلم کرنے والے ہیں، گناہ کی روش اختیار کرنے والے ہیں، حق کا راستہ چھوڑنے والے ہیں، ناانصاف ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. اور انہوں نے اللہ کے لیے اس سے جو پیدا فرماتا ہے فصلوں میں اور مویشیوں میں حصہ مقرر کر لیا ہے، اپنی طرف سے ڈویژن کر لی ہے، اور یہ کہتے ہیں یہ تو اس کھیتی میں سے جو نکلا اور ان مویشیوں میں سے زکوٰۃ یا آپ کہہ لیں صدقہ اور خیرات یہ تو اللہ کے لیے ہے ان کے اپنے ذوم کے مطابق، اور یہ ہمارے ان شریکوں کے لیے جن کو ہم اللہ کے ساتھ اللہ کے برابر تو نہیں لیکن چھوٹے چھوٹے الہہ مانتے ہیں. اور جو ہم نے اپنے بتوں کے لیے اپنے ان شریکوں کے لیے مخصوص کر دی ہے نا، اس کا کوئی حصہ اللہ کو نہیں پہنچتا، اور جو ہم نے اللہ کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے، ہائے ہائے ہائے، گیئر دیکھو کیسا الٹا لکھا ہے، کیسا الٹا گیئر ہے، تو وہ اس کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے. یعنی جو بتوں والا ہے نا اس میں بت خاص ہیں، اور جو اللہ والا ہے اس میں اللہ بھی ہے، بت بھی شامل ہے، کیونکہ یہ تو پھر محبوب ہے نا جی. اسی کو اس امت نے بھی کہہ دیا نا، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں تو نبی الاسلام شریک ہیں کہ وہ چھڑوا لیں گے، لیکن اگر نبی الاسلام نے پکڑ لیا تو کوئی نہیں چھڑا سکتا. یہ اسی کی ماڈرن فارم اس امت میں غلوف کے درجے میں آئی. کتنا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگلی دفعہ ادھر سے میں آگے لے کے چلوں گا. ابھی تو آپ کو اور بڑی بڑی مزے کی باتیں آئیں گی. یہ تو سورۃ الانعام میں جو ٹوٹی
پھوٹی شریعت تھی نا مشرکین عرب کی، اسے کنڈیم کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔